انسان کے اندر بہت سی کیفیات جنم لیتی ہیں، اس کے اندر شب و فراز آتے رہتے ہیں، اس کے جذباتی، اس کے اندر جو ہے وہ خائف، اور اس کے اندر امیدیں، بستگی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا ڈر رہتا ہے وہ اس کا خوف ہے۔ اور خوف جو ہے وہ خوف اچھائی بھی لاتا ہے اس کے اندر، اور اس کو بچانے کے لیے اس کی جستجو کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے۔ اگر انسان کو خوف نہ ہوتا تو اپنے ارد گرد اپنے بچاؤ کے لیے وہ اپنے احصار نہ بناتا، محلات نہ بناتا، گھر نہ بناتا، کوئی گرمی سردی کے بچنے کے لیے کپڑے اپنے اوپر گرد نہ لپیٹتا۔ یہ سارے جو خوف کی وجہ سے تھا، جنگلی جانوروں سے خوف اس سے جب تھا، وہ گھروں میں رہتا تھا تو اس نے اوزار بنائے اس سے بچنے کے لیے۔ تو آج کا انسان جو ہے، آج جب کہ اس کو ان تمام چیزوں سے جو ہے چھٹکارا مل چکا ہے، مگر کون سے ایسے خائف ہیں، کون سی ایسے تشویشات ہیں، اور کون سی ایسے جو ہیں انزائٹیز ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو خوف مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ریئلٹی، جس کو آبجیکٹیو جو تشویش کہتے ہیں یا خوف کہتے ہیں، وہ بیرونی چیزوں سے ہوتا ہے۔ مثلا اندھیرے سے انسان کو خوف ہوتا ہے، وہ کبھی کسی گروہ میں جانے سے خوف زدہ ہوتا ہے، وہ اس کی سپر ایگو کی وجہ سے، انا کی وجہ سے ہوتا ہے، اساسی کمتری کی وجہ سے خوف ہوتا ہے کہ میں اگر فلاں جہاں جاؤں گا تو کیونکہ اس نے ایسی توقعات لگائی ہوتی ہیں، اس طرح اپنے آپ کو آئیڈیلزم میں رکھا ہوتا ہے، ایک مثالی دنیا قائم کی ہوتی ہے ذہن میں کہ میں اگر فلاں جگہ جاؤں گا اور مجھے وہاں سے میرا مطلوبہ جو ہے نتیجہ آؤٹ کم نہ ملا تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر وہ خوف جو ہے اس کے جو انیشیٹو لینے نہیں دیتا، قدم بڑھانے نہیں دیتا۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں، وہ چپکلی سے ڈر جاتے ہیں، سانپ سے ڈر جانا، اور یہ کوئی ایسا عمل دیکھ کر جو ڈر جانا ہے کسی سے، کہ یہ سارے بیرونی خائف ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں وہ اندرونی خائف ہیں انسان کے، جو اس کو انیشیٹو لینے نہیں دیتی، کو قدم بڑھانے نہیں دیتی، وہ کام کرنے نہیں دیتی۔ اس کے اندر جو ہے وہ سپر ایگو جو ہوتی ہے، انا، اور اس سے جو ہے سپر ایگو ہے، وہ انسان کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنے دیتی جو خیالی دنیا میں اس کو رکھتی ہے۔ جب حقیقت کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا تو اندر کی کیفیات سے وہ خوفزدہ ہو کر کوئی بھی ایسا قدم، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق جو ہے وہ خیالی دنیا قائم کر لیتا ہے۔ حقیقت سے جب اس کا پالا پڑتا ہے تو بڑی مختلف ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو زندگی میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے اس خوف پر غالب آ کر اس کو رکاوٹ کو دور کر کے اپنی نومیدی، بے بسی کو اس یقین کے ساتھ اور مصمم ارادے کے ساتھ وہ چلے، اور انہوں نے اپنے خوف کو زائل کیا۔ اور جب تک کہ آپ کسی خوف کا سامنا نہیں کرتے، آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے کہاں تک اس کی حدود ہیں، کہاں تک اس کے جو ہے نقصانات ہیں، اور کہاں تک اس کو مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ جس طرح کہ اگر انسان چلے کسی راہ پر، کسی منزل کی طرف چلے، اس کو ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے اس نے، تو راستے میں بے شمار اس کو مشکلات تو آئیں گی۔ مثلا کوئی لوگ جو ہیں وہ شمالی علاقے یا پہاڑی علاقے میں اس لیے یا پانی میں اس لیے نہیں چلے جاتے، وہ اس خوف سے کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائیں، وہ کہیں کھائی میں گر نہ جائیں، کیونکہ جب وہ سنتے ہیں بیرونی عوامل سے کہ کوئی جو بندہ جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے چلا گیا کسی پہاڑی مقام پر اور وہاں اسے حادثہ پیش آ گیا، تو وہ اندر کا خوف جو ہے وہ ان کو وہ ڈرائر ہوتے ہیں اور وہ انیشیٹو نہیں لیتے۔ اسی طرح احساس جرم جو ہوتا ہے، یہ بھی ایک خوف ہے انسان کے اندر۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو بچپن میں والدین اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ یہ پیدا کر دیتے ہیں کہ تم نے اگر یہ کام کیا تو تمہیں اس بات کی سزا ملے گی، تو اس وجہ سے ان کے اندر جو خوف جو بچپن میں بیٹھ جاتے ہیں وہ آگے چل کے اس طرح ہی وہ ان کے اندر بہت نمو پا جاتے ہیں اور اشتنما ہوتی رہتی ہے ان کی اسی طرح۔ اور یہ جو عمل جو متقی پرہیزگار و نیکوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو جان رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ گناہ کرنے جا رہے ہیں یا انہوں نے جو گناہ کر دیا ہے اس کی کیا سزا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ جن کے اندر احساس گناہ اور احساس ندامت اس وجہ سے ہوتی ہے، اگر گناہ کر جاتے ہیں تو فوری طور پر اس کا جو ہے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو اعتراف جرم بھی کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کے اندر ان کا اس طرح خوف زدہ رہتا ہے کہ وہ اندر ایک اپنے ضمیر کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کا ضمیر اس سے ملامت کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے خوف مبتلا ہو کر وہ اپنی بات کو کہہ دیتے ہیں اور اعتراف جرم بھی کر لیتے ہیں۔ یہ احساس گناہ جو ہے وہ اندر کی کیفیت جو ہے
یہ ایک خوف ان کے انسان کے سامنے لاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ سامنے جا کر اپنے آپ کو، اپنے خوف کو جو ہے قبول کر لیتا ہے کہ میں نے یہ اس خوف کی وجہ سے یہ گناہ کیا اور یہ میرے سے غلطی سر درد ہوئی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، یا وہ اس میں اپنے آپ میں گھٹ مل رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، ان کی شخصیت دب سی جاتی ہے۔ تو یہ ان خوفوں سے انسان کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں، اور انسان کو امپروومنٹ کی طرف بھی لاتے ہیں اور انسان کی شخصیت کو وہ دباتے بھی ہیں۔ اس وجہ سے انسان کی شخصیت کی نامکمل رہتی ہے ان خوف کی وجہ سے۔ جو لوگ ان خوف پر غالب آ جاتے ہیں ان کی شخصیت جو ہے وہ نمو پاتی ہے، اور وہ ان پر غالب آ کر آگے ترقی کر جاتے ہیں، انیشیٹو لیتے ہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں، اور انسان کو اس کا سامنا کرنا چاہیے، تبھی وہ ان تمام بیرونی اور اندرونی خوف سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔